یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحان الله. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صل على محمد وآل محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ما شاء الله. حسين مني وأنا من الحسين. ما شاء الله. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ما شاء الله. جناب علامہ سید علی موسوی صاحب، جناب آغا نیر عباس صاحب، جناب میرے بھائی حافظ اقبال رضوی صاحب، چودھری عبد المجید صاحب، طاہر عباس صاحب، علماء کرام، حسین چہروں، میں صرف آپ کے 5 منٹ لوں گا، زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لوں گا. صرف میں آپ کو میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، میں آپ کو صرف ایک بات کرنے آیا ہوں. میں زندوں کی محفل میں زندوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ واضح کیا علامہ سید موسوی صاحب اور علماء کرام بیٹھے ہیں، اقبال رضوی صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے. مجھے علماء کرام کہتے ہیں بخاری صاحب آپ یار سوشل میڈیا میں میلاد میلاد حسین حسین میلاد میلاد کی باتیں کرتے ہو،
تو یار آپ کو پتہ ہے 12 وفات، میں نے کہا دوستو یاد رکھو جن کے نزدیک میرا نبی وصال ہے وہ وصال مناؤ، میرا نبی زندہ ہے۔ میں زندوں کی محفل میں زندوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ واضح کیا۔ علامہ سید موسوی صاحب اور علماء کرام بیٹھے ہیں، اقبال رضوی صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے۔ مجھے علماء کرام کہتے ہیں بخاری صاحب آپ یار سوشل میڈیا میں میلاد میلاد حسین حسین میلاد میلاد کی باتیں کرتے ہو، تو یار آپ کو پتہ ہے 12 وفات، میں نے کہا دوستو یاد رکھو جن کے نزدیک میرا نبی وصال ہے وہ وصال مناؤ، میرا نبی زندہ ہے میں تو جشن مناؤں گا۔ اس لیے کہ میرے حسین نے جس طرح ہمیں دین پہنچایا، کس کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، رب العالمین کی قسم ہے دنیا کائنات کی سب سے بڑی خوشی میرے نبی کی ولادت ہے، اور دنیا کائنات کا سب سے بڑا غم میرے حسین کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ دونوں منظر دکھا دیے۔ یہ میلاد اگر نہ ہوتا میرے دوستو یاد رکھو دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آج جو سید موسوی صاحب نے یہ محفل سجائی نا میرے نبی کی میلاد کی، تو یہ تو ہم اپنی شفاعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کائنات کے اندر میرے نبی کا سب سے پہلا میلاد عرش معلیٰ پہ خدا خود بلا رہا ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جو میں نے آیات پڑھی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اے سارے نبیوں اکٹھے ہو، آدم یوسف تو بھی موسیٰ تو بھی حضرت ابراہیم تو بھی اسماعیل تو بھی عیسیٰ تو بھی اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو کہا نبیوں ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد رسول آئے گا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب کے بعد آئے گا، اس کا مطلب تھا کہ سارے نبیوں سے پہلے میرا نبی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عرش معلیٰ پہ چھپا کے رکھا تھا۔ سارے نبیوں سے کہا تم اپنے اپنے وقت پہ نبی بن کر جاؤ گے، تم اپنے اپنے وقت پہ رسول بن کے جاؤ گے۔ آج اس مسجد کے اندر سیرت اور میلاد کانفرنس کے لیے میرے حسین سے پیار کرنے والوں یہاں بیٹھے ہو، میری ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے واضح طور پر کہہ دیا، علماء کرام بیٹھے ہیں، واضح طور پہ کہہ دیا کہ سارے نبیوں تم اپنے اپنے وقت پہ نبی بن کر جاؤ گے، اپنے اپنے علاقے کے نبی بن کر جاؤ گے، اپنے اپنے ضلع کے نبی بن کر جاؤ گے، اپنے اپنے گھر کے لیے نبی بن کر جاؤ گے، اپنے اپنے محلے کے لیے نبی بن کر جاؤ گے، تم اپنے اپنے وقت پہ نبی بن کر جاؤ گے، لیکن تم سب کے بعد میرا نبی آئے گا وہ وقت کا نبی نہیں ہوگا۔ اب سارے نبی حیران کہ یا اللہ وہ وقت کا نبی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں، تم سب اپنے اپنے وقت پہ نبی ہوگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اپنے وقت پہ نبی بن کر جاؤ گے، لیکن تم سب کے بعد جو میرا نبی آئے گا، علماء کی موجودگی میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ نے کہا نبیوں تم اپنے اپنے وقت پہ نبی بن کر جاؤ گے، لیکن تم سب کے بعد جو آنے والا نبی ہوگا وہ وقت کا نبی نہیں ہوگا، ہر وقت کا نبی ہوگا، قیامت تک آنے کے لیے ہر وقت کا نبی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا جو مقام بنایا، جو میرے نبی کا رتبہ بنایا، میں خود سوچو حسین سے پیار کرنے والوں میں ایک بڑی اچھی بات ایک آپ کو کرنے لگا ہوں۔ میرا نبی عرش پر گیا، اللہ نے میرے نبی کو عرش پر بلایا، ساتوں زمینیں نیچے رہ گئیں، ساتوں آسمان نیچے رہ گیا، سورج بھی نیچے رہ گیا، چاند بھی نیچے رہ گیا، ستارے بھی نیچے رہ گئے۔ اب سارے سن لو کہ پوری کائنات کے اندر جہاں مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہیں میرے محمد کی مصطفیٰ ہوگی۔ اللہ نے میرے نبی کا اتنا اونچا مقام بنایا، پھر اس مقام سے، اس گھر سے میرا حسین آیا۔
اس گھر سے بی بی فاطمہ زہرا آئی، انہوں نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا، یہ دین پہنچایا۔ ہم فرقوں کے بٹ گئے، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا۔ میرے حسین سے پوچھو، میرے حسین نے کیا مقام ہم کو دکھایا۔ حضرت امام جعفر کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا دوستو، 12 ربیع الاول کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، مجھ کو کہا جاتا جی 12 ربیع الاول، شاہ صاحب بخاری صاحب یہ 12 ربیع الاول 12 کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ نبی پاک کے جو نا تاریخ میں اختلاف ہے، پیدائش میں اختلاف ہے، تو جناب آپ بخاری صاحب 12، وہ میں نے کہا بھائی 12 کا میرے پاس ایک بڑی اچھی بات کرنے لگا ہوں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا 12 ربیع الاول ہم مانتے ہیں، حافظ اقبال رضوی صاحب مانتے ہیں، سارے علماء ہمارے نزدیک 12، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ذرا حروف خود گن لیں کہ جس دوسری شخصیت کا نام لکھا گیا نا اس کے نام کے حروف دیکھیں، الف میم الف میم، امام 4 حرف بن گئے، پھر آگے جعفر جیم عین پھر را، جعفر 4 حرف بن گئے، پھر صادق صاد الف صاد کاف صادق 12 لفظ بن گئے۔ امام جعفر صادق کے 12 حرف ہیں۔ ارے جو لڑی 12 سے چلتی آ رہی ہے تم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور دوسری بات تو اللہ تعالیٰ نے کلمے کے اندر بھی ایک عجیب بات رکھی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے 12 حرف ہیں، ذرا غور سے دیکھیے، لا الہ الا اللہ اس کے 12 حرف، محمد الرسول اللہ کے 12 حرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 حرف اپنے نام کے ساتھ رکھے، 12 میرے نبی کے ساتھ رکھے۔ 12 کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا ہے لوگو 12 کا مطلب یہ کہ 12 سے 12 24۔ ارے اللہ کہتا ہے ایک دفعہ جو کلمہ یہ پڑھ لیتا ہے میں اس کے 24 گھنٹے کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ آؤ دوستو، اب میں آپ کو اپنے نبی کا وہ مقام، میرے نبی کی عزت کا رتبہ کیا تھا، میرے نبی نے، ہم نے نبی کے کردار کو بلا دیا۔ ارے دنیا کے بکھیڑوں میں پڑ گئے ہو، میرے نبی کا کردار دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے نبی پاک نے، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میں ان کی موجودگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، میں اپنی بچیوں کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ کہ میرے نبی کے پاس ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں تاجر ہوں، میں نے بیوی سے کہا بیوی لڑکا پیدا ہو نام رکھنا، بیٹی پیدا ہو زندہ دفن کر دینا۔ اللہ کے رسول جب میں 2 سال کے بعد آیا میں نے دیکھا کہ میری گھڑکی کے باہر، دروازے کے باہر ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، 2 سال کی خوبصورت بچی ہے۔ میں نے اس کو کیا کیا؟ اپنے گلے سے لگایا، اسے بوسہ دیا، اسے پیار کیا، میں اسے اٹھا کے اندر لے گیا۔ میں نے کہا بیوی یہ دیکھ محلے کے ساتھ بچی آئی ہے، کتنی خوبصورت بچی ہے، کتنی پیاری بچی ہے۔ اللہ کے رسول میری بیوی نے کہا میاں یہ ہماری بیٹی ہے، پیدا ہوئی تھی میں نے بہن کے گھر بھیج دیا، میں آج اسے لے کر آئی ہوں اور کہا ہے کہ اے بیٹی آ تیرا والد آیا ہے۔ ابھی یہاں پر ایک چھوٹا سا میں اپنا انداز بدلنے لگا ہوں، ایک خوبصورت بات آپ کو اس انداز میں سنانے لگا ہوں کہ حضور کریم رو رہے تھے۔ وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ تو نے بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے رسول جب میری بیوی نے کہا کہ یہ تیری بیٹی ہے، میرا پیار غصے میں بدل گیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے نیچے پھینک دیا، میں اندر کمرے میں گیا، میں نے چھری اٹھائی، میں نے رسی اٹھائی اور بچی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے میں اسے گلی میں لے گیا۔ میرے دوستوں، میرے نبی کی سیرت بنانے والوں، میرے نبی کا کردار دیکھو۔ میرے نبی نے روتے روتے کہا کیا تو نے اس بیٹی کو معاف کر دیا؟ نہیں اللہ کے رسول، میں نے اس کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، اسے گھسیٹتا ہوا میں گلیوں میں لے کر جا رہا ہوں، اس کے پاؤں میں جوتے بھی کوئی نہیں، انہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے،
لیکن میری محبت میں چلی جا رہی ہے. یہ وہ مبی نے روتے روتے کہا کیا تو نے اس بیٹی کو معاف کر دیا؟ نہیں اللہ کے رسول، میں نے اس کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، اسے گھسیٹتا ہوا میں گلیوں میں لے کر جا رہا ہوں. اس کے پاؤں میں جوتے بھی کوئی نہیں، انہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن میری محبت میں چلی جا رہی ہے. یہ وہ منظر ہے میرے دوستوں، میرے نبی پاک رونے لگ گئے. ساری آنسوؤں سے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. کیا تو نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں اللہ کے رسول، میں نے اس کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا، میں نے اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. گڑھا کھود رہا تھا، کھوتے کھوتے میرے چہرے پہ پسینہ آیا. ایک دفعہ تو میں بھی ہل گیا. اللہ کے رسول وہ بچی میرے قریب آئی، اپنی بڑی پرانی قمیض کا پلو اٹھا کر میرا پسینہ صاف کر کے کہنے لگے ابا یہ تو کس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے؟ کس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی یہ میں تیرے لیے گڑھا کھود رہا ہوں کیونکہ تو معاشرے میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے رسول جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ میرے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے، اللہ کے رسول اس بچی نے ننھے ننھے ہاتھ میرے سامنے پھیلا کر کہا ابا مجھے معاف کر دے، ساری زندگی کبھی تیرے سے کھلونے نہیں مانگوں گی، ساری زندگی تیرے سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی. میرے نبی پاک رو رہے، کیا تو نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں اللہ کے رسول، وہ چیختی رہی چلاتی رہی، میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے گڑھے میں ڈال دیا. میں اس کے مٹی پھینک رہا تھا، اس کی التجائیں ختم ہو رہی تھی، اس کے ہونٹ بند ہو گئے، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا. حضور کریم نے فرمایا میری نگاہوں سے اٹھ جا کیونکہ مجھے تیری آنکھوں میں اس بچی کی خون کی جھلک نظر آ رہی ہے. او میری ماں بہنوں بیٹیوں، خدا کی قسم آپ کو دیجئے کا حق نہیں تھا. میرے نبی نے آپ کو جو مقام دیا، فرمایا بیٹی آتی ہے اسلام اس کے سر پہ چادر ڈالتا ہے، بہن آتی ہے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالتا ہے. ارے عورت بیوی بن کے آتی ہے، خدا اس کے دامن میں خامد کی وفا ڈال دیتا ہے، اور جب عورت ماں بن کے آتی ہے خدا اس کے قدموں میں جنت کا ڈھیر لگا دیتا ہے. یہ زندگی کے لمحے. دوستو میری ایک بات یاد رکھنا، نبی کا کردار اس دل میں لے کر آؤ. یہ دنیا کے بکھیڑے چھوڑو. دنیا کائنات کے اندر صرف دو ہی پیار کرنے کے قابل ہیں، میرے نبی کی ذات ہے یا اہل بیت ہے. اہل بیت سے محبت کرو گے، ارے نماز پڑھتے ہو جنت مل جائے، روزے رکھتے ہو جنت مل جائے، حج کرتے ہو جنت مل جائے. ارے جس جنت کے لیے عبادت کرتے ہو یاد رکھو جنت کا بادشاہ خدا نے حسین کو بنا رکھا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے دلوں کے اندر آج سیرت منانے آئے ہو، اپنے کردار کو اونچا کرو، اپنے مقام کو اونچا کرو. حضرت امام جعفر صادق، یعنی کیا خوبصورت بات ہے. غیر مسلم نے ایک دن آئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے مسلمان کرو. ان کا کیوں؟
ان کا میں 6 مہینے آپ کی زندگی کو دیکھتا رہا، میں سمجھ گیا ارے جس مذہب کا غلام اہل بیت اتنا خوبصورت ہے اس کا امام کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے دوستو آؤ یہ دنیا کے بکھیڑے ختم کرو۔ آخر میں یہی ایک شعر سنا کر حافظ اقبال رضوی صاحب، جناب طاہر عباس صاحب، آغا نیّر صاحب، جناب سید موسوی صاحب، جتنے حسین علماء کرام اور سارے بیٹھے ہیں ان سب کو میں یہ کہوں گا، مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، عشق رسول ہی میری متاع حیات ہے۔ ارے میں دہلیز مصطفیٰ چھوڑ کے کہوں جاؤں گا کہاں، میرا تو آسرا ہی محمد کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔